کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے، اور موت کا بیان ہی چل رہا تھا تو اسی کے متعلق کچھ باتیں بتلانی ہیں کہ موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے، ہر جاندار انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو انسان عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر۔ نہ جانے کس وقت میں، کس لمحے میں اور کس وقت میں موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کر لے۔ تو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کیا ہے کہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے۔ بس اس میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آپ اس وقت میں حضرت مریم علیہ السلام جب وہ ایک پہاڑی پر تھی تو موت کا فرشتہ آیا اور کہا آ کر، اے راتوں کو جاگنے والی، اے دن بھر روزہ رکھنے والی، تم پر سلام ہو۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر تو میرا کلیجہ کانپ گیا ہے اور میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ فرمایا موت نے کہ میرے بارے میں معلوم نہ کرو، میں تو وہ ہوں کہ جو بچوں کو یتیم کرنے والا، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست احباب میں جدائی پیدا کرنے والا ہوں، میں بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں، اور میں ایک انسان کی روح قبض کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ ملک الموت کہہ رہی ہے کہ میں روح قبض کر لیتی ہوں اور روح کو نکال لیتی ہوں۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بھی روح قبض کرو گے، آپ میری بھی روح کو نکالو گے؟ فرمایا جی ہاں بالکل۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے جس سانس میں حکم دیا جاتا ہے روح نکالنے کا، تو میں اسی سانس میں روح کو نکال لیتا ہوں۔ اس سانس سے اگلے سانس تک کی اجازت نہیں۔ جس سانس میں اللہ رب العزت نے حکم کر دیا اور حکم لگا دیا ہے تو اسی میں روح کو نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ فوراً مریم علیہ السلام کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ کیوں کہا تھا؟ اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں تھے، وہ باہر گئے ہوئے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری والدہ اللہ سے جا ملی ہے، اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، جس وقت میں میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح نکالی گئی ہے، انتقال ہوا ہے، میں یہاں موجود نہیں تھا، میں یہاں نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ میری اماں کو، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے۔ میں کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں اپنی والدہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی والدہ کو زندہ کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان، موت کے مزے کو کیسا پایا؟ موت کا مزہ کیسا ہے؟
تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو کہ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے، اتنا کڑوا ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی کڑواہٹ نہیں جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ موت کا ذائقہ اور ایک یہ کڑوا پھل بھی ہے اور میٹھا پھل بھی ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مانی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری تو پھر یہ میٹھا پھل بن جائے گا، اور اگر ہم نافرمانیوں میں تلے رہے تو یہ کڑواہٹ بن جائے گی۔ تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت میں انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو پانی کے سمندر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایک بزرگ نے دعا کی، اللہ میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، آواز آئی کہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ وہاں گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، فوراً ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے نکلا اور معلوم کیا کہ انہوں نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لیکن اب تک میں موت کی کڑواہٹ کو محسوس کر رہا ہوں۔ میرا عزیز ساتھی، یہ موت کا ذائقہ ایک بہت خطرناک منظر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ جس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا، وہاں اعمال کام آئیں گے، وہاں اچھے کام آئیں گے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کام آئیں گی، وہاں نمازیں کام آئیں گی، وہاں روزے کام آئیں گے، وہاں صدقات کام آئیں گے، وہاں غریبوں کی مدد کام آئے گی، وہاں مسکینوں کی مدد کام آئے گی، وہاں کسی پر زیادتی کر رکھی ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ تمام چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو بنائے اور اپنی زندگی میں قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے اور قرآن کریم میں گوتے لگائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے، اور ایمان والی موت نصیب ہوگی۔ جب ایمان والی موت نصیب ہوگی تو اس کو یہ سمجھو کہ وہ آسانی کے ساتھ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، جنات تجری کے ان کے لیے جنت ہے اور اچھے اچھے میوے اور غذائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔